معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کل سورہ الاعراف کا مطالعہ مکمل کیا۔ اس سے پہلے سورہ الانعام تھی جو دوسرے گروپ کی پہلی صورت تھی، اور سورہ الاعراف دوسرے گروپ کی دوسری مکی صورت ہے۔ یہ اس گروپ میں 2 ہی مکی صورتیں ہیں اور 2 ہی مدنی صورتیں ہیں۔ اب آج ہم پہلی مدنی صورت سورہ الانفال کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ تو اس میں دوسری مدنی صورت سورہ توبہ ہے۔ تو پہلے سورہ الانفال شروع کرنے سے پہلے اس کا مختصر ترین خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ یہ صورت مکی و مدنی صورتوں کے دوسرے گروپ کی پہلی مدنی صورت ہے۔ اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، جو 9ویں پارے کے 15ویں رکوع سے شروع ہو کر 10ویں پارے کے 6 رکوع تک ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ اس صورت میں جنگ بدر کے بعد پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر اور ان کا حل دیا گیا ہے، اور قانون سازی بھی کی گئی ہے، جس میں سر فہرست مال غنیمت کی ملکیت اور اس کی تقسیم ہے۔ پھر صلح اور جنگ کے بارے میں قوانین اور جنگی اخلاقیات کا درس ہے، بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سا ہتھیار جنگ کے لیے مؤثر ہے۔ اس صورت کے آغاز میں مال غنیمت کا تقسیم کیا جانا ذکر کیا گیا ہے، اور حقیقی مومنین کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، جبکہ صورت کے آخر میں انہی مومنین اہل ایمان کی درجہ بندی بھی کی گئی ہے۔ مختصر جائزے کے بعد اب اس صورت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورت کی آیت نمبر 1 سے لے کر آج اندازہ ہے کہ 28 تک کا مطالعہ مکمل کر لیں گے، تو اس سلسلے میں اس کا ترجمہ اور تفسیر النور بیان کر۔ چونکہ جنگ بدر مسلمانوں کی کفار مکہ کے ساتھ پہلی جنگ تھی، جس میں کفار کو شکست فاش ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کا کوئی ضابطہ یا قانون نہیں تھا، اور عرب کے پرانے رواج کے مطابق بعض مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ میدان جنگ میں جو مال جس کے ہاتھ آ گیا ہے وہ اسی کا ہے، جبکہ بعض دوسرے مسلمانوں کا خیال تھا کہ مال غنیمت جنگ کے تمام شرکاء میں یکساں تقسیم کیا جائے۔ یہ ایک حل طلب مسئلہ تھا۔ یہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کی تقسیم کا پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ تمام مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے سب بیت المال میں جمع کرا دیا جائے، اور تقوی اختیار کرو، یعنی لالچ نہ کرو، اور آپس میں صلح رکھو، یعنی آپس میں اس مال غنیمت کی تقسیم میں مت الجھو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ اگر تم
ایمان والے ہو کہ کسی سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایمان والوں کی نشانی ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں کہ کوئی اللہ نہ کرے اللہ کے حکم کی حکم عدولی ہو جائے، اور جب ان پر آیات تلاوت کی جائیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو حکم ہو رہا ہے وہ دل سے تسلیم کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھیں کہ جو کہا جا رہا ہے اسی میں امت مسلمہ کی بھلائی ہے، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کریں، یہ بھی کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی سچے ایمان والے ہیں کہ ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش اور عزت کی روزی بھی ہے۔ اگر مال غنیمت کی تقسیم کا اللہ حکم جاری نہ کرتا تو یہ اہل ایمان کے لیے اتنا تکلیف دہ معاملہ تھا کہ وہ تفرقے کا شکار ہو جاتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف جنگ کے لیے کوچ کر رہے تھے، اور جس طرح تمہارے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مدینہ سے میدان بدر کی طرف حق کے ساتھ نکالا، اور ان میں سے ایک ایمان کے دعویداروں منافقین کا گروہ ناخوش تھا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی کفار کا مقابلہ کیا جائے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا۔ اس پر وہ سخت غصے کا شکار ہو گیا۔ وہ گروہ حق بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑ رہا تھا، یعنی یہ عبداللہ بن ابی کا گروہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی سرکوبی کی جائے، کیونکہ اگر اس کا مدینے کی بستیوں کے پاس سے گزر جاری رہا تو وہ ضرور مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کو اکسائے گا۔ باوجود اس کے کہ سچی بات ظاہر ہو چکی تھی کہ کفار کا جری لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے مکہ سے نکل چکا تھا، اور کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر ہی کفار کا مقابلہ کیا جائے گا، جس پر منافقین کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آنکھوں دیکھی موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، کیونکہ منافقین سمجھتے تھے کہ اہل ایمان کے لشکر کی نہ صرف تعداد کفار کے مقابلے میں کم ہے بلکہ اس کے پاس پورے جنگی ہتھیار بھی نہیں ہیں، جبکہ کفار کا لشکر پوری طرح مسلح اور تعداد میں بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں گروہوں یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ یا کفار کے لشکر پر فتح میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، لیکن تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کوئی جان کا خطرہ نہ ہو، یعنی ابو سفیان کو مار بگایا جائے اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے، جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام یعنی وعدے سے حق کا حق غلبہ ثابت ہونا کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کفار کے سرداروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ اللہ کی خواہش تھی، اور مسلمان جو اہل ایمان تھے اس میں زیادہ تر کا خیال تھا کہ ابو سفیان کو مار بگایا جائے اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن اللہ تو کفار کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا تاکہ سچا ثابت کر دے حق کے غلبے اور جھوٹا ثابت کر دے باطل کو کہ باطل نے آخر مٹنا ہی ہوتا ہے، بے شک مجرموں کو کتنا ہی کیوں نہ برا لگے۔ اور یاد کرو جب تم التجائیں کر رہے تھے کہ ہمارے رب ہماری مدد فرما، تو اس نے تمہاری التجائیں سن لی کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا 1000 فرشتوں کی قطاروں سے، اور اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ تمہیں خوشی ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم پر جنگ بدر سے پہلے کی رات وہ اللہ نیند کا غلبہ کر رہا تھا اور تم بڑی پرسکون نیند سوئے ہوئے تھے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ شیطان کی ناپاکی غیر ضروری وسوسے سے دور کر دے، اور تمہارے دل مضبوط ہوں اور بارش سے تمہارے پاؤں جما دے، کیونکہ جب ریتلی زمین پر پانی پڑتا ہے تو وہ پاؤں کے نیچے سے
پھسلتی نہیں ہے بلکہ اس پر پاؤں جم جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی کہ بارش سے مسلمانوں کو پانی کا ذخیرہ مل گیا، کیونکہ کفار کا لشکر پانی کے چشمے یا تالاب پر قبضہ کر چکا تھا۔ یاد کرو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ تم جاؤ اور اہل ایمان کو کہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو کہ اللہ جلد کافروں کے دل میں ان کی ہیبت ڈال دوں گا، پس مارو ان کی گردنوں پر اور مارو ان کی ایک ایک پور پر، کہ جب کافر سامنے آئے اس کے جسم پر جہاں موقع ملتا ہے اسے مارو۔ یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اے کفار مکہ، جنگ کی مار، شکست اور قتال کی صورت میں یہ تو چکھو، اور ابھی تو کفار کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ اب اگلے حصے میں 15 سے اس سورت کی آیت 15 سے یا ایھا الذین کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب ہے، تو یہ پہلا خطاب یہ جو ہے نا 15 سے 19 تک ہے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، جب بھی تمہارا کفار سے مقابلہ میدان جنگ میں ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو اس دن پیٹھ دکھائے گا یعنی لڑنے سے انکار کرے گا، ماں سوائے کہ وہ جنگی چال چل رہا ہو، یعنی اکیلے لڑنے کی بجائے اپنی جماعت میں ملنا چاہتا ہو، تو پیٹھ دکھانے والا دوسرا پیٹھ دکھانے والا اللہ کا غضب لے کر پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ تو اے ایمان والو، تم نے انہی کفار مکہ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنکریاں جو ان پر پھینکی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، یعنی انہیں شکست سے دوچار اللہ نے ہی کیا تھا تاکہ اس سے مسلمانوں کو اچھا انعام ملے۔ بے شک مال غنیمت کی صورت میں بے شک اللہ سب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا، اور جان لو کہ اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام کرنے والا ہے۔ اے کفار مکہ، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو شکست کی شکل میں تو فیصلہ تو آ چکا ہے، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارا ہی بھلا ہے، اور اگر تم پھر یہی شرارت کرو گے تو ہم بھی پھر یہی کچھ دوبارہ کریں گے۔ یعنی یہ مسلمانوں کو تسلی دے دی ہے کہ اگر اس دفعہ انہیں شکست ہوئی تو آئندہ بھی شکست ہوگی جب بھی وہ مد مقابلہ آئیں گے، اور تمہارا یہ گٹھ جوڑ تمہارے کسی کام نہیں آ سکے گا، چاہے یہ گٹھ جوڑ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ آیت نمبر 20 سے 23 تک بھی اہل ایمان سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ موڑو، اور ان کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ منافقین سنتے نہیں ہیں۔ بے شک سب جانوں سے وہ اللہ کے نزدیک بدترین ہیں، یعنی یہ منافقین لوگ وہ بہرے گونگے انسان ہیں جنہیں کوئی عقل نہیں ہے، اور اگر اللہ ان منافقین میں کوئی بھلائی دیکھتا تو انہیں سنا دیتا، یعنی انہیں ہدایت دے دیتا، اور اگر انہیں سنا بھی دیتا یعنی ہدایت کا راستہ بتا بھی دیتا تو پھر بھی پیٹھ پھیر کر پلٹ جاتے۔ یہ منافقین کی خصلت ہے۔ اب یہ آگے ہے 24 سے 26 تک، یہ بھی اہل ایمان کو ہی خطاب ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر حاضر ہو جایا کرو جب بھی وہ تمہیں بلائیں، اس کے لیے جو تمہارے لیے جان بخش ہے، یعنی اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور یہ کہ تمہیں اس اللہ ہی کی طرف اکٹھے ہونا ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں صرف اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو ہی نہیں پہنچے گا، تم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہو، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور دبا لیے گئے تھے، یعنی ہجرت سے پہلے مکہ میں، اور تم ڈرتے تھے کہ کہیں کفار مکہ تمہیں اچک نہ لیں، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دی، ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں سکون سے رہنے لگ گئے، اور تمہارے ہاتھوں کو اپنی مدد سے مضبوط کیا، اور تمہیں بہترین پاکیزہ روزی دی،
تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔